وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 178 آیت نمبر 222. آج کا موضوع: کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فی الدنیا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں. کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا. بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے. اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ. آپ سے پوچھتے ہیں حالت حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى. آپ کہہ دیجئے کہ وہ نجاست کی حالت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ. تو تم الگ رہو عورتوں سے حالت حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. اور ان کے قریب نہ جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ.
جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی کی مانند ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے نیکیاں اپنے آگے کے لیے تم یعنی آگے کی سوچو، آگے کی تدبیر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کیا تقوی اختیار کرو۔ وعلموا ان اللہ ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اللہ سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو۔ سامعین کرام، معاشرتی خانگی احکامات ہیں مختلف آ رہے ہیں اور وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، اور جہاں تک آج کا سبق ہے اس میں تعلقات مرد زن و شو کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہے، اور خصوصاً آج کا سبق جو ہے وہ حیض کے بارے میں ہے اور عورتوں سے ملاپ کے بارے میں ہے کہ حیض کے وقت، یعنی آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ حیض کے وقت جو ہے، یعنی جو مہینے میں عورتوں پہ جو حیض کی ایک کیفیت ہوتی ہے، عورتیں اس سے آگاہ ہیں، تو اس صورت میں مرد کو ان کے قریب ہونے کی ممانعت ہے، یعنی وہ عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے جیسے کہ وہ عام دنوں میں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم یعنی مباشرت نہ کرو۔ اور حیض کی جو حالت ہے مختلف جو مذاہب میں ہے، تو اس میں حیض کی حالت کو بڑا یعنی ایک کراہت سے دیکھا جاتا ہے، عورت کو الگ کر دیا جاتا ہے، یا اس کو میل ملاپ وغیرہ برتن الگ کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہندو مت میں ہے، یہودی جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، بہت سے ایسے فرقے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بس اتنا بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، میں ان مسائل کی تہ میں نہیں جاتا، اور نہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کو فقہی مسائل یا باریکات کی سمجھاؤں، تو میں سرسری طور پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ یعنی جو احکامات ہیں وہ تو پھر تفاصیل ہیں، اور پھر آپ نے یعنی کوئی جاننے والا ہو تو اس سے آپ پوچھ لیں۔ یہاں تو میں بس اتنا ہی بیان کروں گا جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی اس کی تفصیلات آپ کو پھر کتابوں میں مل جائیں گی۔ تو حیض کی حالت جو ہے وہ یعنی اس میں ممانعت ہے بیوی سے مباشرت کرنے کی۔ کیا تفصیل ہے اس کی، حدود و قیود کیا ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، وہ تو پھر کتابوں میں تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی ان سے مباشرت نہ کریں جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، جب پاک ہو جائیں تو پھر اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ توابین کو سے محبت رکھتا ہے، اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین انشاءاللہ۔ نساؤکم حرث لکم میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دراصل یہ ہے کہ تم زندگی آخرت کے لیے گزارو، یعنی دنیا کا جو بھی کام کرو، خواہ وہ تعلقات زن و شو ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں بھی آخرت کی نیت اور پہلو ہونا چاہیے۔ وقدموا لانفسکم میں مضمون یہ ہے کہ تم دراصل آخرت کی تیاری کرو۔ یہ تو ضروریات ہیں، ضروریات دنیا ہیں، یہ تو تم نے کرنے ہیں، اور لیکن نیت تم نے آخرت کی کرنی ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اوہ سبحان اللہ، تم جان لو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اے مومن، تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی کہنے ہیں اس ملاقات کے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔
وبشر المؤمنین، بشارت دے دیں مومنین کو۔ بہرحال اس بارے میں تھوڑی سی ان آیات پہ تھوڑی بات کروں گا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کن لوگوں سے محبت رکھتا ہے؟ یہ دو صفات جو ہیں، اس کا اگر ظاہر و باطن ہم قبول کر لیں اس آیت کا اور سمجھ لیں اس کو، تو پھر یقیناً ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تھوڑے سے الفاظ پہ غور کریں نا، اللہ محبت رکھے یا ہم محبت رکھیں، اس میں فرق ہے۔ انسان اللہ کو محبوب بنا لے وہ الگ بات ہے، اللہ انسان کو اپنا محبوب بنا لے وہ الگ بات ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں محبوب بنا لوں گا اگر تم تواب بن جاؤ اور پاک رہنے والے بن جاؤ۔ تو ایک تو یہ تواب جو ہے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ ہر کام میں دیکھیں مومن جو ہے بنیادی طور پہ رجوع کرنے والا ہے، ہر وقت ہمہ وقت اور ہمہ جہت، ہر وقت رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف، کیونکہ اس کی منزل تو اللہ ہی ہوتی ہے اور یہ ہر کام میں اس کی للہیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، مومن کے ہر کام میں اب للہیت ہوتی ہے، جبکہ اس کا مقصود محبوب مطلوب اللہ ہو جائے اور معبود اللہ بن جائے۔ اب اس ہر کام میں جب یہ ہر کام کرے گا، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ تعلقات زن و شوہی کیوں نہ ہوں، اس میں بھی رجوع اللہ کا خیال رکھے گا، اللہ کی طرف یہ رجوع کرنے والا ہوگا۔ ہر کام میں اللہ کی مرضی کو معلوم کرنا یہ مومن کا خاصہ ہے۔ تواب کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ ہے، تابہ التواب، تواب ہے یہاں بہت زیادہ رجوع کرنے والا، جو بہت زیادہ رجوع کرنے، سمجھنے کا نقطہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کی توفیق سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، یقیناً یہ خواہش بری نہیں ہے، یہ خواہش بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب تو ہمیں تو کوئی اعتراض ہونے ہی نہیں چاہیے، یا ہمیں کوئی شک و شبہ ہونے ہی نہیں چاہیے کہ بھئی ہم کیسے محبوب خدا بن سکتے ہیں، ہم تو مٹی کے انسان ہیں۔ نہیں، ایسی سوچ غلط ہے۔ اللہ اگر چاہے کہ وہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو کیا نہیں بنا سکتا ہے۔ کیا شرائط ہیں، کیا ترتیب ہے، وہ ترتیب یہاں بیان ہو رہی۔ آپ تواب بن جائیں، انہو اواب، پیغمبر کے بارے میں ہے کہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ نعم العبد انہو اواب، یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی صفت ہے جس کو اپنانے سے ہم کتراتے ہیں، یہ نہیں اپنانا چاہتے۔ ہمارے تو سارے معاملات وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن نماز کے مقصد سے تو ہم غافل ہیں۔ نماز تو یعنی ہماری ساری زندگی ہی بے مقصد گزر رہی ہے، ہم رجوع کر چکے ہیں دنیا کی طرف۔ یہ وہ نقطہ میں آپ کو، جو غلطی ہم سے بنیادی طور پہ ہو گئی ہے نا، اب ہمیں اواب ہم بن ہی نہیں سکتے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف۔ دیکھیں رجوع تو بیک وقت ایک طرف انسان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص مشرق میں کھڑا ہے اور ایک شخص مغرب کی طرف کھڑا ہے، بیچ میں آپ کھڑے ہیں اور دونوں آپ کو بلا رہے ہیں۔ تھوڑا دیکھیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس، اور اس بات پہ آپ میری غور کریں جو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتا رہا ہوں۔ تو دو متضاد اطراف میں دو اشخاص کھڑے ہیں اور وہ دونوں آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ کا نام لے کے۔ آپ مجھے بتائیں کیا بیک وقت دونوں طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ آپ ایک طرف جائیں گے، ایک طرف جانا ہے آپ نے، جس سے بھی اب یہ تو آپ کا انتخاب ہے کہ مشرق والے جو مشرق کی طرف ایک شخص کھڑا ہے وہاں جانا چاہتے ہیں یا جو مغرب کی طرف، لیکن آپ کو بلا دونوں رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو ایک اس کو پکار ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پیغمبر اس کو کہتا ہے اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی راستے پہ دوڑنے لگو، داعیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اگر آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیں ایک پکار تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور بات یہ ہے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اور یقین کر لیں، دیکھیں اللہ کی طرف آپ نے رجوع کر لیا تو آپ ایک بہت بڑی منزل کا آپ نے انتخاب کر لیا، بہت بڑی منزل کا۔ لیکن اگر آپ نے دنیا آپ کو بلا رہی ہے اپنی طرف، دوسری طرف یعنی ظاہر، باطن اور ظاہر، ایک طرف ظاہر بلا رہا ہے کہ مجھے دیکھو، نفس کہتا ہے مجھے دیکھو، میری ضروریات پوری کرو اور میری جائز اور ناجائز خواہشات سب پوری کرو۔ آپ دیکھ لیں یہ ایک عام معاشرہ ہے، میں اور آپ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، جائز اور ناجائز ہماری خواہشات پوری ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں، ہم یہ ایسا سوچتے ہیں، اور اس کو دنیا کی پکار، ظاہر کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ ہو ہم نے لبیک کہا ہے ظاہر کیوں، نفسانی خواہشات کو لبیک کہہ دیا، اپنے نفس کو لبیک کہہ دیا، لیکن آپ کی جو رجوع ہے وہ تو اللہ کی پکار کا آپ نے جواب دینا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، پوری آیت کہیں بغیر میرے چین نہیں آئے گا مجھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول آپ سے جب میرے بندے پوچھے، عبادی شفقت کا صیغہ ہے، میرے بندے، عنی میرے بارے میں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہتے ہیں میں تو قریب ہوں، دور تو نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے یہ کہ اب وہ مجھے جواب دیں، میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ یہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو پکار، دیکھیں پکار ہے، تواب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف رجوع کر سکتے ہیں عملی طور پہ، دو جگہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے جو میں نے آپ کو مثال دی نا، یا آپ نے مشرق کو جانا ہے اور یا مغرب کو، تو یہ تو یعنی انسان کے سامنے دو پکاریں ہوتی ہیں، لیکن یہ پکاریں ہوتی ہیں عملی طور پہ۔ دنیا اس کو پکارتی ہے، ہم سب دنیا کی پکار کا جواب دے رہے ہیں، ہم سب دنیا دار ہیں، دنیا کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ مجھے کوئی اس بات میں مبالغہ آرائی نہیں لگ رہی، عوام تمام ہم سب امت مسلمہ یہ شیطان کی پیروکار ہے، یہ نفسانی خواہشات کی پیروکار ہے۔ اللہ کی پکار نہ یہ سنتی ہے، نہ اس نے سنا ہے،
نہ سننے کے لیے تیار ہے یہ امت مسلمہ. تو سب شیطان کے پیروکار ہیں، نفسانی خواہشات. آپ دیکھ لیں کسی ایک ملک میں اسلام اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے، اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے. یہ تو سب آپ کی مرضی ہے. یہاں پاکستان کو لے لیں، جو یہ ٹکڑا آپ کو اللہ نے اسلام کے نام پہ، کلمہ طیبہ کے نام پہ دیا تھا، اس میں سے بھی آپ نے یعنی اسلام کو نکال باہر کیا ہے. آج پاکستان کا مسلمان، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اسلامی نظام کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ دعوے سے میں کہہ رہا ہوں. آپ کی تو دین کو تو ہم نے نفسانی خواہشات کے تابع کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں، اس میں زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جو دین ہم لے رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. دین تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لیکن ہم تو دنیا کو قبول کر چکے ہیں. تو دیکھیں، اگر دو صورتیں ہیں، یا آپ اللہ کے محبوب ہوں گے یا مبغوض ہوں گے. آج مسلمان قوم بحیثیت امت مبغوض قوم ہے، اور اتنی مبغوض ہے کہ یہود جو کہ مغضوب علیہ قوم ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے ڈنڈا دے کے مسلمان کو پٹوا رہا ہے. جو گمراہ قوم ہے عیسائی، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے ان کو غالب کر دیا ہے ہم پہ. ہم مبغوض ہیں، ہم محبوب نہیں ہیں اس وقت. محبوبیت کے تو کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ مظاہر ہوتے ہیں، آپ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ بات پھر یعنی آپ اس کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں، میں اجتماعی بات بھی کرتا ہوں اور میں انفرادی بات بھی کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے اس وقت انفرادی طور پر مخاطب ہوں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. دنیا کو مقصود، محبوب اور مطلوب اس حیثیت سے دنیا کو چھوڑ دیں. ہاں، دنیا کو استعمال کریں، دنیا کمائیں، اس میں رہیں، اس کو استعمال کریں، لیکن دل میں آپ کے اللہ کی یاد ہونی چاہیے، رجوع الی اللہ ہونا چاہیے. خوب تر ہے دلوں کو مگر سوئے رجوع الہ کرنا. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ گرچہ تسکین طبع ملت ہے، حب قومی میں آہ کرنا. خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا. صحبت اہل سے نا اہل نہ کچھ سیکھ سکا، مرد گمراہ نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی. ہم تو ہر گام پہ ٹھوکر کھا رہے ہیں. مذہبی طور پہ آپ دیکھ لیں، افتراق ہے، اختلاف ہے، فرقہ بازیاں ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مطلب چھوڑ دیں اس بحث کو، پھر وہ ذاتیات میں چلی جائے گی، لیکن میں تواب کی بات کر رہا ہوں. رجوع الی اللہ آپ نے کرنا ہے انفرادی طور پہ، اور لوگوں کو چھوڑ دیں، کریں نہ کریں. آپ کو اپنی قبر روشن کرنی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوگا کہ میں نے جانا کہاں ہے. جانا اگلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوش کن ہمیں دل پسند خوشخبری سنا رہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی تو بات نہیں ہو سکتی. ابھی تو میں اسی پر بات کر رہا ہوں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. دیکھیں، اسلام صرف ظاہر کا نام نہیں ہے. اسلام آپ ظاہر کو لیں گے تو آپ باطن کو حاصل کر لیں گے. اب یہ تو دیکھیں یہ مسئلہ تو کیا آ رہا ہے، نجاست کی اس میں بات ہے. قل هو اذن، وہ نجاست ہے، گندگی ہے، اس سے دور رہو. بات یہ ہو رہی ہے. پھر بات کیا ہو رہی ہے؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین.
بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اور دیکھیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ انہی باتوں میں اگر آپ نے رجوع الی اللہ کیا ہو تو ان باتوں کا پھر آپ خیال رکھیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے. لیکن اگر آپ کا رجوع الی اللہ نہیں ہے تو پھر آپ خیال بھی نہیں رکھیں گے. لیکن میں یہ دوسرے نقطے کی طرف آ رہا ہوں، یحب المتطہرین، پاک رہنا. دیکھیے پاکی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری نجاست ہے اور ایک باطنی نجاست ہے. ایک ظاہری توبہ ہے اور ایک باطنی تواب ہے. یہ دونوں ذرا فرق ہیں، لیکن ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. سامنے کرام، ظاہری طور پہ آپ نے رجوع کرنا ہے، یعنی احکامات ماننے ہیں، اور باطنی طرف سے پہلے کرنا ہے. باطنی تواب جو ہے، باطنی توبہ تو آپ کو پہلے کرنی ہے، پھر ظاہری توبہ جو ہے، یعنی جو توبہ کے کام ہے اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، ایک تو ظاہری طہارت نجاست کی بات ہے تو طہارت، لیکن ایک باطنی طہارت ہے. دیکھیں شرک کی آلودگی سب سے بڑی گندگی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قرآن کی آیت ہے کہ بتوں کی پلیتی سے دور رہو. رجس اور جھوٹی بات سے بھی دور رہو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. تو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جلدی نہیں ہے مجھے، میں اطمینان سے 2-4 منٹ ہے میرے پاس، اطمینان سے اس بات کو سمجھے. ایک تو تواب ہے، باطنی اگر توبہ نہیں کی ہے آپ ظاہری توبہ یعنی احتیاط نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں. باطنی طور پہ اگر آپ پاکیزگی نہیں حاصل کر رہے، ظاہری طور پہ بھی آپ پھر ظاہری طور پہ بھی آپ ناپاک رہیں گے. کتنے ہی لوگ ہیں نماز کا کہو میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. میں نے خود سنا ہے ایسے لوگوں سے، لوگ ہیں ایسے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، آپ جا کے پڑھ لیں. تو کوئی یعنی وہی نہیں ہے. آپ دیکھیں یعنی طہارت کا ہمیں کوئی خاص خیال تو نہیں ہے. تو بہرحال میں متطہرین کی بات کر رہا ہوں. پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے. اللہ کے دوست بننے ہیں تو پہلے باطنی پاکیزگی کی طرف توجہ کریں، اور باطنی پاکیزگی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو گندگی سے توبہ کرنی ہوگی، گندگی کو ہٹانا ہوگا. اور گندگی کیا ہے؟ شرک، شرک خفی جس میں ہم مبتلا ہیں. شرک کیا ہے؟ خواہشات کا اتباع، نفسانی خواہشات کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، عملی طور پہ آپ شرک کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے نفسانی خواہشات کو آپ یعنی نفس کو خدا بنا کے خواہشات نفس کے راستے پر اگر آپ چل رہے ہیں، عملی طور پہ آپ پلیتی کا شکار ہیں، پلیتی کا شکار ہیں. تو آپ کو پاک ہونا ہوگا اور رجوع الی اللہ کرنا ہوگا. یہ کر لیں گے تو آپ اگلی آیت میں ہے کیا ہوگا؟ بشر المؤمنین، پھر آپ کو بشارت ملے گی. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ترجمہ سنا دیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ،
اور وہ آپ سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہوا اذن، آپ کہہ دیں کہ وہ نجاست ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، الگ رہو عورتوں سے حالت حیض میں، ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔